الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، تو نے جیسے ہمیں دنیا میں آپ کے امت ہونے کا شرف اور اعزاز دیا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، گزشتہ کئی خطبہ جمعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کچھ ابواب اور موجودہ عہد میں ہماری کوتاہیاں اور کمیاں اور سیرت رسول کے متضاد ہمارے عمل، یہ چیزیں زیر بحث ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ واقعات رکھنے کی کوشش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے یا محبت کے دعوے کے نام پر مظاہرہ کرنے والے، دونوں طرح کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان ابواب سے بے خبر ہیں، اور نہ صرف بے خبر ہے بلکہ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے، کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا کوئی بھی حصہ ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے. حضرات، سیرت رسول کا سب سے پہلا واقعہ، یہ حصہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. سیرت کے تمام کتابوں میں اور تقریباً حدیث کی ہر ایک کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. اسے میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا اور کئی سوال ایسے پیدا ہوں گے کہ ہم اس مقام پر کہاں کھڑے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محبوب ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مطمئن کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے باپ سے زیادہ اللہ کے رسول زید سے محبت کرتے تھے اور تم سے زیادہ زید کے بیٹے اسامہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میں نے زید کے بیٹے اسامہ کا وظیفہ تم سے زیادہ رکھا ہے. یہ زید کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہوا کیا، زید ایک آزاد خاندان کے فرد تھے. بالکل بچپن کا واقعہ تھا. اپنے ماں کے ساتھ کہیں ٹہلنے اور گھومنے کے لیے جا رہے تھے. ٹہلنے اور گھومنے کے لیے جب نکلے تو قزاقوں کے گروہ نے حملہ کیا اور زید کو ان سے ماں سے چھین کر کے مکہ کے قریب لا کر کے بازار عکاظ میں بیچ دیا. انہیں خریدا حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے.
جب وہ خرید کر کے انہیں لے کر کے آئے اور بچے لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنے پھوپھی کے پاس پیش کیا کہ پھوپھی یہ سارے بچے ہیں، میں نے انہیں خریدا ہے، آپ میں سے جو بچہ اس میں سے پسند کریں وہ میں آپ کو ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو پسند کیا اور لے لیا۔ حضرت زید حضرت خدیجہ کی ملکیت میں آئے۔ حضرت خدیجہ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی، انہوں نے وہ بچہ ہیبہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک بچہ جسے اپنے قوم سے، ماں باپ سے چھین کر کے قزاقوں نے لا کر کے بازار میں بیچا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تھوڑے بڑے ہوئے، ان کے والدین انہیں تلاشتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے مکہ آئے۔ ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب، انہیں پتہ چلا کہ آپ کا بچہ محمد نامی ایک شخص کے پاس مکہ میں موجود ہے جو قریش کے سردار کے پوتے ہیں۔ وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارا بچہ ہے، ایک ہی اولاد ہے، ماں روتے روتے گھر میں اپنی بینائی کھو چکی ہے، انتہائی پریشان ہے، آپ ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے زید کو اختیار دے دیا، اگر زید چاہے تو میرے ساتھ رہے اور زید چاہے آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے۔ وہ دونوں آئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چھوٹے سے بچے ہیں، اور انہوں نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والد حارثہ ہیں۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے چچا کعب ہیں۔ کہا بیٹے ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کی ماں گھر میں رو رہی ہے، پورے خاندان کے لوگ پریشان ہیں، آپ یہاں سے ہمارے ساتھ چلیں، آپ کے مالک محمد بن عبداللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد کو چھوڑ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، مجھے معلوم ہے آپ ہمارے ماں باپ ہیں، آپ ہمارے چچا ہیں، ہمارا ایک خاندان ہے، لیکن میں غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں آزادی کی زندگی پر۔ میں محمد کو چھوڑ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے آر دلائی، غلامی کی پریشانیاں یاد دلائیں، مشکلات یاد دلائے، اور زندگی میں کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں اسے یاد دلایا، لیکن حضرت زید بالکل نہیں ہلے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کی زندگی میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے جو کسی دوسرے زندگی میں نہیں دیکھی ہے، اور میں اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، انہیں مسجد حرم میں لے گئے اور اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں گا اور زید میرا وارث ہوگا۔ بعد میں جب وہ آیتیں نازل ہوئیں متبنی بنانے کا یا گود لینے والے بچے بنانے کی آیت نازل ہوئی تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ سیرت رسول کا ایک باب ہے۔ اس باب میں کئی ایک قابل غور پہلو ہیں جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ آج ہمارے اخلاق اور کردار، بات کرنے کا سلیقہ اور ہماری اپنی زبان، ہمارا اپنا رویہ، ہمارا اپنا انداز، پڑوسیوں سے، بزنس کے ساتھیوں سے، آس پاس کے لوگوں سے، گھر والوں سے، ملازمین سے، ساتھ رہنے والوں سے اتنا بدتر اور ابتر ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ گویا کہ رسول کی زندگی کو اپنائے بغیر، اسے اپنی زندگی میں نافذ کیے بغیر ہمیں کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی ہے، اور ہمارا رویہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو چند سال آپ کی غلامی میں رہ گیا، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو چند سال آپ کی غلامی میں رہ گیا، آپ کے سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے انداز کو، آپ کے اعتبار کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے رحم کو اور آپ کی محبت اور شفقت کو ایسا محسوس کیا کہ غلامی کو ترجیح دے دی آزادی پر، ماں باپ کو پر ترجیح دے دی اپنے مالک کو، اور خاندان پر ترجیح دے دی مکہ میں غلام جیسی زندگی رہنے پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سوچیں اور غور کریں
کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ابواب میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ماتحت کام کرنے والے افراد منہ پر چپ رہتے ہیں، پیچھے ہوتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ملازمین کا حال ہے، مالک کے ساتھ کرتے ہیں، مالک ملازمین کے ساتھ کرتے ہیں، ساتھ رہنے والے بزنس مین ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کو گالی بکتے ہیں، جن سے رابطہ ہوتا ہے وہ گالی بکتے ہیں، حالات انتہائی خراب ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا کہ ایک معصوم بچہ چند سال آپ کے ساتھ رہنے کے بعد ایسا بدل گیا کہ اپنے باپ کو پہچاننے کے بعد، اپنے چچا کو پہچاننے کے بعد، اپنی خاندان کو پہچاننے کے بعد، اپنی ماں کے بارے میں جاننے کے بعد بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہے آزادی کی، قربانی دے رہا ہے اپنے ماں کی، قربانی دے رہا ہے اپنے باپ کی، قربانی دے رہا ہے اپنے خاندان کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھ لیا۔ مسلمانوں، کامیابی اور کامرانی اسی صورت میں ملے گی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر آئے، اور اسلام کا کام زبان سے نہیں ہے، کردار سے ہے۔ تو گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، تو گفتار کا غازی تو بن سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار کا غازی بننا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، ہماری اور اپنی آپ کی زندگی میں دکھنی چاہیے، جو بالکل نہیں دکھتی ہے۔ ہمارے کردار اور اخلاق کا پیمانہ کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دکھتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے بعد حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 لوگوں کا لشکر کچھ علاقے میں جنگ کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوٹ کر کے آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے آئے ہوئے ایک شخص کو پکڑ لیا، جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ مسجد نبوی میں لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیا۔ جب آپ نماز کے لیے آتے تھے تو ثمامہ سے ایک سوال کرتے تھے، ثمامہ کیا حال ہے؟ تو وہ ایک جواب دیتے تھے کہ اے محمد، اگر تم ہمارے ساتھ قتل کا معاملہ کرو تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر تم ہمارے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ واقعات 3 دن پیش آئے۔ تیسرے دن آپ آئے، پھر پوچھا، پھر انہوں نے جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ گئے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، گئے مدینہ سے باہر ایک باغ میں پہنچے، وہاں غسل کیا، لوٹ کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض کوئی شہر میرے نزدیک نہیں تھا، آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی بات کے سننے سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک کچھ نہیں تھا، آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ پلٹ چکا ہے، میں بالکل پلٹ چکا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم کریں، جو کہنا چاہیں، جو آپ مجھ سے چاہیں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دین قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں عمرہ کی نیت کر کے نکلا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ جا کر کے عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مکہ عمرہ کرنے گئے، مکہ کے لوگوں نے انہیں آر دلائی کہ تم بے دین ہو گئے، اپنا دین چھوڑ دیا۔ غصہ ہوئے اور کہا کہ آج سے ہمارے قبیلے سے گیہوں کا ایک دانہ مکہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ سارا گیہوں کا کاروبار ان کے قبیلے سے ہوتا تھا، بنو حنیفہ سے۔
جب حالات اتنے خراب ہوئے تو وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ثمامہ سے کہیے کہ وہ ہمارے علاقے میں گیہوں بھیجنے کے لیے اجازت دے، وہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ سے کہا کہ آپ گیہوں کا معاملہ کھول دیجئے، انہیں پریشان مت کیجئے۔ پھر انہوں نے یہ کام کر دیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک باب ہمارے سامنے ہے، غور کیجئے۔ ایک شخص جو قتل کرنے آیا مسجد نبوی میں صرف 3 دن رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے، جنت ملے گی، جہنم ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ ہوگا، مان لو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا۔ کسی حدیث کے ذخیرے میں ایک بار بھی تبلیغ کرنے کا لفظ موجود نہیں ہے۔ صرف 3 دن مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں ایک دشمن ذلت کے ساتھ باندھا رہ گیا، اور مسلمانوں کا کردار دیکھ کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق دیکھ کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر کے، مسجد نبوی میں ہونے والے اعمال دیکھ کر کے اس کا دل ایسے پگھلا کہ جتنی تیزی سے بھاگا اتنی تیزی سے پلٹ کر کے آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ آج ہمارے پڑوس میں 300 سال 1000 سال سے رہنے والے غیر مسلمین متاثر نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہم 10-12 لوگ مل کر کے کسی محلے میں رہنے لگیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تو مزید انہیں اسلام سے متنفر کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کا اور یہ طریقہ ہے ہمارا۔ ہمارے اخلاق اور کردار کا یہ حال ہے اور صحابہ کے اخلاق و کردار کا یہ حال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو مسجد نبوی میں بدھوایا ہی اسی لیے تھا کہ جس وجہ سے وہ ناراض ہیں، اسلام کو دنیا کے لیے زحمت سمجھتے ہیں، اسلام کو دنیا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اسلام کو دنیا کے لیے نقصان کا سودا سمجھتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لیں کہ اصل اسلام ہے کیا، اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام دنیا کو دے کیا سکتا ہے، اسلام دنیا کے لیے کر کیا سکتا ہے۔ ایک بار ثمامہ اگر اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ لیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ اسلام ضرور قبول کریں گے، اور انہوں نے اسلام ضرور قبول کیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب ہم تمام لوگوں کو سے بہت کچھ مطالبہ کرتا ہے، بہت کچھ چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اور طرز عمل کو بدلنا ہے، اور ہمارے اسلاف نے تبلیغ کے لیے دراصل یہی کیا ہے۔ انہوں نے تبلیغ کم کی ہے، کردار کی ترسیل زیادہ کی ہے، اپنے کردار سے دین کو زیادہ پہنچایا ہے، اپنے گفتار سے دین کو نہیں پہنچایا ہے، اپنے انداز سے دین کو پہنچایا ہے، اپنے کلام سے دین کو نہیں پہنچایا ہے۔ اور آج ہماری حالت جو بدتر ترین ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلمین کے دل میں اپنے کردار، اپنے انداز، اپنے اسلوب سے یہ بات بیٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ دراصل مسلمان انسانیت کے لیے خطرہ ہے، دراصل مسلمان کسی فائدے کا سودا نہیں ہے، دراصل مسلمان جس محلے میں رہیں گے گندگی پھیلائیں گے، جس علاقے میں رہیں گے ہنگامہ کریں گے، جس علاقے میں رہیں گے اس علاقے کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے کردار سے پیدا کی ہیں۔ اگر ہم نے وہ کردار پیدا کر لیا ہوتا جو کردار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے پیدا کیا تھا کہ شمشیر برہنہ کھلی تلوار لے کر کے ثمامہ قتل کرنے آئے تھے، 3 دن مسجد نبوی میں ذلت کے ساتھ ایک غلام کے طور پر، ایک دشمن کے طور پر، ایک مجرم کے طور پر باندھ دیے گئے اور مجبور ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ یہ کردار ہم نے کبھی پیدا نہیں کیا یا کبھی مسلمانوں میں پیدا نہیں ہونے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیرت کا باب ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے طور طریقے کو بدلنا چاہیے، نہیں تو اسلام کا نقصان ہوگا اور اس کا خمیازہ ہمیں اور آپ کو سب کو بھگتنا پڑے گا اور ہم بھگت ہی رہیں۔ اور دوسرا سیرت رسول کا ایک اہم باب اسی میں اور ہے، مکہ جو آپ سے حالت جنگ میں ہے، جس نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، جس نے آپ کو جنگ کرنے کے لیے 300 میل پیدل چل کر کے آئے، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے احد میں آئے، خندق میں آئے، پورے عرب کو اکٹھا کر لیا،
جب مصیبت اور پریشانی میں پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مطالبہ کیا کہ آپ گیہوں دلوا دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی انہیں یاد نہیں دلایا کہ تم دشمن ہو، ایک بار بھی ان سے نہیں کہا تم نے مدینہ سے مکہ سے مجھے نکال دیا تھا، ایک بار بھی نہیں کہا کہ احد میں میرے 70 صحابہ کو شہید کیا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا کہ خندق کے میدان میں تم لوگوں نے میری نماز قضا کرا دی تھی اور میں نے تمہیں بددعا دی تھی، ایک بار بھی یاد نہیں دلایا۔ اور جیسے اپنی پریشانی اور مصیبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، ویسے ہی ثمامہ کو حکم دیا کہ آپ گیہوں کی تجارت کو ان کے لیے کھول دیجئے، ان کے بچے بھوک سے پریشان ہیں، یہ بچے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، لہٰذا کھول دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کے ان سے یہ بھی نہیں کہا یاد کرو شیب ابی طالب میں ہم نے 3 سال پتے چبا کر کے کھائے تھے، چمڑے بھگو کر کے کھائے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں سے سر پٹکتے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن ہم نے صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ حالت جنگ میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، بس یہی ہے کہ ہم نے اسے اپنے کردار سے پیش نہیں کر سکے۔ آج ہمارے پاس ہمارا کوئی دشمن آئے، ہمیں ذرہ برابر تکلیف پہنچایا ہو، ہمارے ہاتھ میں فائدہ پہنچانا ہو، ہم نہیں کریں گے، اور اگر کر دیا تو پہلے اس کی عزت اتار دیں گے، پھر اس کے لیے تھوڑا سا کچھ کر دیں گے۔ لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کے خلاف ہے۔ آپ نے اتنے بڑے دشمن کو جس سے حالت جنگ میں ہے، ایک التجا اور ایک گزارش پر، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، آپ کچھ بھی بنوا سکتے تھے اور مکہ کے لیے کچھ بھی مان سکتے تھے مکہ کے لوگ، لیکن آپ نے پہلے بھوک کو اہمیت دی، پریشانی کو اہمیت دی، مصیبت کو اہمیت دی، بقیہ چیزوں کو بعد میں کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سیرت رسول پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی جس نے جنم لی ہے وہ ہے والدین کی خدمت نہ کرنا، انہیں اہمیت نہ دینا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا اور انہیں ستانا، انہیں پریشان کرنا، ان کے حقوق کی حق تلفی کرنا۔ حالانکہ قرآن کریم نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف تک نہ کہیے۔ اف عربی زبان کا لفظ ہے، جب کوئی آدمی کسی ناپسندیدہ کام کو جبراً کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے ایک کلمہ نکلتا اف۔ قرآن کریم نے یہ لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، اور آج معاشرے میں سب سے مظلوم ترین حصہ جو ہے وہ بوڑھے والدین کا ہے اور ماں اور باپ کا ہے۔ اتنے مظلوم ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اس طریقے سے مجبور اور مقہور ہو چکے ہیں کہ اپنا درد بیان کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں ملا خدمت کرنے کا، لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہوتے تو آپ ان کی خدمت کس طریقے سے کرتے اور وہ مقام کس طریقے سے دیتے۔ ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ جنگ بدر میں جب 70 قیدیوں کو مکہ کے قید کر لیا گیا تو سب کو بیڑیاں پہنا کر کے مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا گیا۔ وہ مکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بغل میں تھا۔ رات کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ صحابی نے جا کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پریشانی ہے؟ رات گزرتی جا رہی ہے اور آپ سو نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیمے سے میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور کراہنے کی آواز کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میرے چچا تکلیف میں ہے، اس لیے نہیں سو رہا ہوں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں سے گزارش ہے
کہ ٹھنڈے دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ باب ضرور یاد کیجیے۔ چچا کون؟ جو 300 میل سے چل کر کے اسلام مٹانے آیا ہے، کفار کی طرف سے جنگ کرنے آیا ہے، وہ چچا بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ جھنڈیاں لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھیرکنے والے نوجوان رات کو ایک بار جا کر کے اپنے والدین کی طرف ضرور دیکھنا کہ تم کہاں ہو اور وہ کہاں تھے۔ دشمنوں کی طرف سے جنگ کرنے والا چچا ایک بار کراہ دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی، اور وہ جو میدان جنگ سے چور چور لوٹ کر کے آیا ہے۔ کام کر کے ہم آتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ دنیا کی تمام مصیبتوں کے بعد سو جاتے ہیں۔ میدان جنگ سے ایک جنگ لڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پہلی رات ہے، سونا چاہتے ہیں، لیکن اپنے چچا کی کراہ سے سو نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کے والد عبداللہ ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خدمت کرتے، کتنا مقام دیتے، کتنی اہمیت دیتے، کتنی طریقے سے ان کی خدمت کرتے۔ یہ سیرت رسول کا وہ باب ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، سیرت رسول کا وہ باب ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، سیرت رسول کا وہ باب ہے جسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اور کبھی بھی مسلمانوں نے سیرت رسول کو زندگی کے لاہے عمل کے طور پر پڑھ لیا ہوتا تو تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ سیرت کا تمام ابواب زندگی کے ہر ایک مراحل میں رہنما ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور رہتی دنیا تک رہنما ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے کامل اور آخری نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر ایک کام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونے موجود ہیں۔ آپ کا چچا بیڑیوں میں جکڑا ہوا سسک رہا ہے، خیمے میں آواز آ رہی ہے اور آپ سو نہیں سکتے۔ یہ باپ بتاتا ہے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، والدین کی ہی کیا، والدین کے بھائیوں کی کیا اہمیت ہے، والدین کے دوستوں کی کیا اہمیت ہے، والدین کے ساتھ رہنے والوں کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، ایک دیہاتی کو دیکھا، وہ دیہاتی کے لیے گھوڑے سے اتر گئے، اپنی پگڑی دے دی، اپنا سامان دے دیا، بہت لمبی مدت تک بات کرتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے، آپ کون ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی خدمت کیوں کی؟ کہا اس کا باپ اور میرا باپ عمر دونوں دوست تھے، اس لیے میں اس کی خدمت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے والد کے دوست کا بیٹا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ہم مسلمانوں کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم محبت کو فرض پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ جب ہمارے اپنے مفادات اور دین کے مفادات ٹکراتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح دے کر کے دین کے مفاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اسی واقعے میں اس کی تردید بھی موجود ہے۔ تھوڑی دیر ہوا، حضرت عباس کی آواز خاموش ہو گئی۔ عام آدمی ہوتا سکون سے سو جاتا کہ چلو میرے چچا کی تکلیف کم ہو گئی، وہ سو گئے، لیکن وہ پیغمبر خدا تھے، پیغمبر رب العالمین تھے، اللہ کے رسول کے پیغمبر تھے۔ آپ نے پلٹ کر کے پہرے دار سے پوچھا کہ عبداللہ عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ پہلے چیخ رہے تھے، سسک رہے تھے، رو رہے تھے، اب خاموش کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہم نے عباس کی بیڑی ڈھیلی کر دی، تو انہیں سکون ہو گیا، وہ سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے پوچھا کیا تمام قیدیوں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی گئی ہیں یا صرف عباس کی؟ کہا صرف عباس کی۔ کہا یہ ظلم ہے، یا تو عباس کی بیڑی بھی کس دو اور یا تمام قیدیوں کی بیڑیاں بھی ڈھیلی کر دو، کیونکہ یہ انصاف کے اصول کے خلاف ہے۔ پھر صحابہ کرام نے تمام قیدیوں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو سکے۔ یہی ہے اپنے مفادات پر اسلام کے مفاد کو ترجیح دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی
باخبر رہے کہ شریعت اسلامیہ کے اصول میں کمی اور زیادتی نہ ہو، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام میں کمی اور زیادتی نہ ہو، یا تو ہم شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو اپنانے کے لیے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور یا تو محبت کرنے پر اترتے ہیں تو دنیا کے تمام اصول اور قائد چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کے تمام اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو حیثیت ہے، اسے وہاں رکھیے۔ انتہائی بے چینی کی حالت میں بھی آپ کو یہ معلوم رہا، آپ کو احساس رہا کہ میرے ماتحت رہنے والے صحابہ میں سے کوئی بھی شخص ظلم کا مرتکب نہ ہو۔ اگر عباس کی بیڑیاں ڈھیلی کی گئی ہیں تو تمام قیدیوں کی بیڑیاں ڈھیلی کی جائے، اور اگر عباس کی بیڑی نہیں ڈھیلی ہے تو کسی کی بیڑی ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے نزدیک اپنے رشتہ داروں، بالخصوص والدین اور ان کے متعلقین کا مقام اور درجہ کتنا بلند ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انصاف کا مقام کتنا بلند ہے۔ کبھی بھی ظلم سیرت رسول کے خانے میں فٹ نہیں اتر سکتا ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں کہیں بھی ایک بار بھی ظلم کیا تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ عباس کی مضبوط ترین محبت بھی آپ کو یہ گوارا نہ کروا سکی کہ ان کی بیڑیاں ڈھیل کر دی جائے اور آپ کے دشمنوں کی بیڑیاں کسی رہ جائیں۔ آپ کے چچا تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جس درجے اور مقام میں تھے وہ سارے دشمن تھے۔ آپ کو دلی محبت اپنے چچا سے ہو سکتی تھی، لیکن اپنی چچا اور اپنی محبت اور اپنی لالچ کی وجہ سے آپ ظلم کے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے، اور یہی اسلام کا وہ طریقہ ہے جنہیں ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ مسلمانوں، آج کے اس تمام جو میں نے خطبے میں باتیں رکھیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر نافذ کرنا ہے، اپنے کردار اور اخلاق کو سدھار کر کے ایک آئینہ بنانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل قرآن تھے، خلقہ کالقرآن، آپ کے اخلاق اور کردار قرآن تھے، اور قرآن میں جس انسان کا ذکر کیا گیا ہے یا قرآن کا جو مطلوبہ انسان ہے وہ اللہ کا محبوب انسان ہے، اور جب بھی کوئی قرآن کا مطلوبہ انسان بن جائے گا تو اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت آئے گی کہ وہ میدان بدر میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے مطالبہ منوانے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری بات ہے جو کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میدان بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی دیا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا تھا، وہ یہ کہ اگر اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ روئے زمین پر رہتی دنیا تک تیری عبادت ہو تو ہم 313 مسلمانوں کا بچا رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم 313 مسلمان بچے تو قیامت تک تیری عبادت ہوگی۔ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ پروردگار ہم نے کر دیا، اگر تجھے اپنا دین بچانا ہے تو ہم 313 کی حفاظت اور ہمیں فتح یاب کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اور تو دیکھ، دین کو حفاظت کرنا چاہتا ہے، روئے زمین پر اپنی عبادت چاہتا ہے، روئے زمین پر اسلام کو چاہتا ہے، تو ہم 313 کی مدد کر اور ہمیں فتح یاب کر۔ جب ہم قرآن والے انسان بن جائیں گے یا قرآن کے مطلوبہ انسان بن جائیں گے، تب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مطالبہ کرنے کی طاقت رکھیں گے، اور وہ اسی صورت میں ہو جائیں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت کو اپنے دل میں اتار لیں گے، کیونکہ قرآن چلتے پھرتے آپ ہیں۔ ہماری صفوں میں آج کروڑوں دعا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ان کی دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہہ سکیں پروردگار اس محلے میں، اس علاقے میں، اس گھر میں میرے اپنے اندر اسلام بچنے کے لیے میرا بچنا ضروری ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دربار میں ہاتھ پھیلاتے یا سجدہ ریز ہوتے تو خود ہمارا ہی دل چیخنے لگتا ہے۔ ابھی جھوٹ بولا،
ابھی چوری کی، ابھی بے ایمانی کیا، ابھی حق مار لیا، ابھی گالی دی، ابھی کردار کا کیا، ابھی اس کا خیال نہیں رکھا، ابھی اس کا خیال نہیں رکھا، نیک بندہ بن کر کے مانگ رہا ہے، اللہ کیا دے گا تجھ کو؟ خود ہمارا دل ہی اندر سے ہمیں ہلانے لگتا ہے۔ لہٰذا اخلاق، کردار اور طور طریقے درست کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیے، وہ جیسا انسان بنیے، اور یہ انسان آپ بنیں گے تو قرآن کے مطلوبہ مخلوق بنیں گے، اور قرآن کے مطلوبہ مخلوق بنیں گے تو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بنیں گے، اور پھر آپ کی اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی ہو جائے گی، اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور مزید ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور ملت کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت رسول کو پڑھنے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا کامل مومن بنا۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں، تیرے دین کے لیے مخلص ہو سکیں اور تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے راستے میں قبول فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔